اصل ایمان اللہ کی محبت ہے، اللہ پر یقین ہے، اللہ پر ایقان ہے، یقین ہی ایقان ہے، ایقان ہی یقین ہے، اور یہی یقین ایقان کہلاتا ہے، اور یہی ایقان ایمان کہلاتا ہے۔ ایمان کسی اور چیز کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ پر یقین کرنا، اس کے رسول کو ماننا، اور اس سے پہلے کی کتابیں چاہے وہ قرآن مجید ہو، توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، تمام کتابوں پر ایمان لانا، تمام رسولوں پر، تمام نبیوں پر ایمان لانا، اگرچہ کہ نہیں معلوم کہ کتنے نبی اور کتنے رسول ہوئے، لیکن ہمارا ایمان ہے، تمام انبیاء پر ہمارا ایمان ہے، تمام رسولوں پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کی تمام کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، اور اس بات پر ایمان ہے کہ موت کے بعد اٹھائے جائیں گے، اور ہماری جو تقدیر ہے، نصیب، قسمت، لک، تو جو تقدیر ہے وہ اچھی ہو تقدیر یا بری ہو تقدیر، تقدیر کا خالق یعنی بنانے والا اللہ ہے۔ اچھی تقدیر ہو کہ بری تقدیر ہو، قسمت کو لکھنے والا کوئی اور نہیں، تمام تقدیروں کا لکھنے والا وہ واحد یکتا ایک اللہ ہے جو تقدیر کو لکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے نصیب میں جو لکھ دیا اس کو وہ مل کے رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ ہمارے نصیب میں آگے کے لیے کیا لکھا ہے نہیں معلوم۔ سب سے بھاری اور سب سے قیمتی شے جس کی کوئی مثل نہیں ہو سکتی ہے وہ ہے ایمان، وہ ہے اللہ پر یقین، وہ ہے ایمان۔ ایمان کی ضد جو ہوتی ہے وہ کفر ہے، جیسے دن کا اجالا اور رات کی سیاہی، دونوں ایک دوسرے کے برخلاف ہوتے ہیں۔ ایک مشرق ہے، ایک مغرب ہے، دونوں ایک دوسرے کے برخلاف ہوتے ہیں، اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایک طرف ایمان ہے، دوسری طرف کفر ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ ہیں تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ انتہا درجے کی نصیب کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے موت کے وقت کلمہ ملے اور بندہ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بے انتہا بڑی بات ہے، کیونکہ کتنے ایسے کافر ہوتے ہیں جو کفر عالم کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں اور کفر پر وہ موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ کچھ کافر وہ بھی ہوتے ہیں جو کافر گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں لیکن انہیں اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے نواز دیتا ہے اور وہ کلمے پر ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور کچھ وہ مسلمان ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوتے ہیں اور مسلمان ہی انتقال کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی مسلمان ہوتے ہیں جو مسلمان تھے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن موت کے وقت انہیں کلمہ نصیب نہ ہوا اور کفر پر ان کا خاتمہ ہو گیا۔ کیا وجہ ہے کیوں کفر پر خاتمہ ہوا؟ اس کی چند وجوہات ہوتی ہے۔ اس کی سب سے اہم ترین وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کی محبت کو نیچے رکھتے ہوئے دنیا کی محبت کو غالب رکھتا ہے۔ دنیا کی محبت اوپر، اللہ کی محبت نیچے ہوتی ہے۔ تو جو کشتی پانی کے اوپر ہے وہ منزل کو پہنچتی ہے، اور جو کشتی پانی کے نیچے کو جاتی ہے وہ ڈوبتی ہے اور اس کے سوار ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں پر محبت ہے، ہمیں اپنے ماں سے محبت ہے، ہمیں اپنی ماں سے محبت ہے، ہمیں اپنے باپ سے محبت ہے، بیوی بچوں سے محبت ہے، عزیز اقارب سے محبت ہے، اپنی دنیا کے مال متاع جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اس سے ہمیں محبت ہے، ہوتی ہے، لیکن یہ تمام محبتوں سے اوپر جو محبت ہونا چاہیے وہ اللہ کی محبت ہے، وہ اللہ سے محبت کرنا ہے۔ کیونکہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات دی اور حیات کے اندر بے شمار چیزیں عطا کی ہے۔ یہ سب کچھ جو ہمیں ملتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے نصیب سے مل جاتا ہے، اور اس کے بعد جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ بڑا کٹھن وقت ہوتا ہے۔ آدمی کے پاس دولت ہوتی ہے، آدمی کے پاس گھر گھرستی ہوتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہے، دکان ہے، کارخانہ ہے، مال ہے، کاروبار ہے، تجارت کی چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں، اور آیا ہے فرشتہ موت کا روح قبض کرنے کے لیے۔ اس وقت بندے کو اگر اللہ سے ناراض ہو جائے، بندہ اگر بدنصیب ہے تو اللہ سے ناراض ہوتا کہ یہ مجھ سے کیوں زندگی چھین رہا ہے، یہ کیوں مجھے موت دے رہا ہے، اگر یہ مجھے موت نہ دیتا تو میرے یہاں ساری چیزیں ہوتی، میں بھی خوش رہتا، میری بھی زندگی اچھی چلتی، سب کچھ تھا، یہ کیوں مجھے موت دے رہا ہے۔ اللہ سے اس لیے ناراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے موت دے رہا ہے، تو یہ اللہ سے ناراض اور اللہ اس سے ناراض، اس طرح سے ناراضگی کی حالت میں اللہ سے جب مل رہا ہے، اللہ اس کے پاس سے ایمان کو سلب کر لیتا ہے اور موت کے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوتا، کفر پر باس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، آدمی کا کفر پر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کافر اگر کوئی شخص مر جائے
تو یاد رکھیں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. تمام نمازیں اس کی ضائع ہو گئی, تمام زندگی بھر کے روزے اس کے ضائع ہو گئے. اس نے حج 1 سے 2 مرتبہ کیے, وہ حج بھی چلے گئے, عمرہ کیا, قرآن کی تلاوت کی, صدقہ کیا, زکوٰۃ ادا کی اور بہت کچھ نیک اعمال کیے, خوب قرآن مجید کی تلاوت کی, گھنٹوں بیٹھ کر ذکر و اذکار کیا, ڈھیر سارے نیک اعمال, انبار ہے انبار نیکیوں کا. لیکن موت کے وقت اگر کلمہ نصیب نہیں ہوا, یہ تمام نیکیاں رائگہ ہو گئی, کیونکہ نیکیاں جتنی بھی جانچی جائیں گی اس کا وزن کتنا ہے دیکھا جائے گا, تو اس سے پہلے ایمان کو دیکھا جائے گا. ایمان ہے تو اس کے اعمال تولے جائیں گے کہ ہاں اس کے اعمال کیا اچھے اور کیا برے ہیں, اور اگر ایمان نہیں ہے تو اس کے اعمال کی اب کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ نے نہیں دیکھا کتنے ایسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو بہت سارے غریب لوگوں کا مفت میں علاج کرتے ہیں, تو کیا انہیں جنت ملے گی اگر وہ مشرک ہوں؟ نہ. ایسے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو غریبوں کو گھر دے دیتے ہیں, کپڑا دے دیتے ہیں, زمینات دے دیتے ہیں, پتہ نہیں کیا بڑی بڑی چیزیں صدقہ دان کر دیتے ہیں پنیہ کے لیے. تو بتائیے کیا ایسا کرنے والے اگر مشرک ہے, کافر ہے, اللہ کو نہیں مانتے, تو کیا وہ داخل جنت ہوں گے؟ لا, کبھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے وہ کسی کافر کو داخل جنت نہیں کرے گا. تو کفر پر جس کا خاتمہ ہو گیا وہ شخص ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا. اس سے بڑا کوئی مصیبت زدہ نہیں, اس سے بڑا کوئی آفت زدہ نہیں ہے. مر گیا جو انسان, اب اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, اور اس حالت میں مرا کہ وہ کفر کر کے مر گیا. تو اللہ سے ڈرنا یہ ایک چیز کام آئے گی, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں بندے کا دل ہے, وہ جب چاہے کسی کے دل کو پھیر دیتا ہے. تو اللہ اگر کسی کے دل کو ایمان سے کفر کی طرف پھیر دے, کیونکہ وہ نافرمانی کر رہا ہے, نڈر ہو گیا ہے, بے انتہا غلط کام کر رہا ہے, بے حیائی کے کام کر رہا ہے, شرم غارت گری میں پڑ گئی ہے اس کی, نہیں مانتا کسی چیز کو, بھلائی کی طرف نہیں آتا, تو ایسے شخص سے جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ اس سے دولت نہیں چھین رہا ہے, اللہ اس سے مال اور متاع نہیں چھین رہا, اس کے پاس, اللہ کے پاس اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. یہ جتنا مال کی, دولت کی, پیسے کی اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے جو زمین کے اندر رکھا ہے, کھیتی باڑی, زراعت اور بڑی بڑی اونچی عمارتیں, یہ کھلیان, یہ باغ, یہ چشمے, یہ سب ہمارے لیے بڑی بڑی چیزیں ہیں. اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک یہ دنیا کا اگر وقار ہوتا, دنیا کی اہمیت ہوتی, مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں. اگر اس کی اہمیت, اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے, اللہ کے پاس یہ ساری کائنات جو بنی ہوئی ہے دنیا, اس دنیا کی وقت اگر مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو نہیں دیا کرتا, کافر کو نہ دیتا, اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اللہ کے پاس. اس لیے کفار اور مشرکین کو بے شمار دولت سے نواز دیتا, اور جتنا بھی ہے وہ دنیا میں ہے, اس کے بعد ان کے لیے کوئی چیز نہیں رکھی ہے. ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی ہے, اور وہ جنت سجائی ہے, اور ماہ رمضان میں جو انتقال کر جاتا ہے بغیر حساب کے اسے داخل جنت فرماتا ہے. یہ ماہ رمضان مبارک ہے, اور یہ رمضان کے آخری دن چل رہے ہیں, اور الوداع جمعہ قریب ہے. اب ہم شب قدر کے اندر داخل ہو گئے ہیں, اور شب قدر ممکن ہے آج ہی کی رات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کو, زبور کو, انجیل کو, قرآن مجید کو اور دیگر صحیفوں کو ماہ رمضان میں نازل فرمایا, کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ مہینہ افضل ترین مہینہ ہے, تمام مہینوں کا سردار, تمام مہینوں سے بڑھ کر عظمت والا مہینہ یہ ماہ رمضان ہے. اس میں نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھا دیا. اب ہمیں رمضان آنے والے سال ملے گا نہیں ملے گا ہمیں نہیں معلوم, بس ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ہمیں موت کے وقت اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب کرے, اور جو ہمارے پچھلے گناہ ہیں ان گناہوں پر توبہ کرنا چاہیے, کیونکہ آج کی رات توبہ کی رات, استغفار کی رات, اللہ سے بھلائی اور خیر اور اللہ تعالیٰ سے رحمت, بخشش, مغفرت, جہنم سے آزادی, یہ ساری چیزیں مانگنے کی رات ہے, سب کچھ مانگنے کی رات ہے. آگے کے دن میں کیا ملے نہ ملے, زندگی رہے نہ رہے, اس کا کوئی بھروسہ نہیں. اور جس چیز کی طرف جانا ہے وہ ہے علم, علم, علم. اقرأ باسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے پڑھو اپنے رب کے نام سے, پڑھو پڑھو پڑھو. قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی وہ اقرأ, پڑھو. کہاں سے شروع ہوا ہے؟
اب اس پڑھنے کے اندر صرف یہی نہیں ہے کہ اسلامی کتابیں پڑھو، دین کی کتابیں پڑھو، نہیں، اعلانیہ طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم پڑھو، دنیاوی تعلیم پڑھو، دینی تعلیم پڑھو، ہر طریقے سے تم علم حاصل کرو۔ یہ علم کیا ہے؟ علم یہ انبیاء کی میراث ہے۔ انبیاء اپنی وراثت میں جو چیز چھوڑ کر جاتے ہیں وہ علم کو چھوڑ جاتے ہیں، اور علم والے علماء یہ وارث الانبیاء ہوتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو علم کی طرف لائیے، علماء کی طرف لائیے، دین کی طرف لائیے، معلومات ہو، علم ہو، ہر قسم کا ایجوکیشن زیادہ ہونا چاہیے، تب کہیں جا کر بچہ قابل بنے گا۔ اگر آپ دیکھیں گے کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ترقی دے دی ہے، کسی قوم کو اللہ نے عروج دیا ہے، وہ یورپ کا وہ ملک بہت زبردست ترقی کیا ہوا ہے۔ کس طرح سے ترقی کیا ہوا ہے؟ کیوں یورپ کا وہ ملک اتنا زیادہ فیمس ہے؟ وہ فلاں ملک، اس کے اندر بہت زیادہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ سائنٹسٹ ہوتے ہیں، اس میں زیادہ بہترین انجینئرز ہوتے ہیں۔ یہ سائنس میں جنہوں نے ترقی کی، ٹیکنالوجی میں جنہوں نے ترقی کی، انہوں نے دنیا کو سر کیا، انہوں نے دنیا کے اندر سب سے بڑا اپنے ملک کا مقام بنایا۔ ایسے ملک کہ وہ اچھی سائنس اور ٹیکنالوجی اور پھر انڈسٹری جو آرمی کے لیے ہوتی ہے، اس طرح سے ڈیفنس منسٹری ان کی مضبوط کرتے ہوئے وہ دنیا پر غالب آئے، جس کو چاہے اس کو شکست دیا، جس کے چاہے علاقے میں گھس کر اس کو قتل و غارت گری اور بمباری کر کے اس کو ہلاک کر دیا۔ یہ ساری چیزیں کیسے کرتے ہیں؟ یہ ان کے پاس ایجوکیشن ہوتا ہے، ان کے پاس علم ہوتا ہے۔ یہ علم کے ذریعے دوسروں کو کمزور کرتے ہوئے اپنا مقام اور اپنا مرتبہ بناتے ہوئے دوسری قوموں کو گرا دیتے ہیں۔ آج اگر آپ دیکھیں گے عرب ممالک کیوں شکست خوردہ ہیں، کیوں عرب ممالک ہارے ہوئے ہیں، کیوں عرب ملک کے اندر عربوں میں گھس کر یہود اور نصارہ مار رہے ہیں عربوں کو، اور عرب اس کا ڈیفنس نہیں کر پا رہے۔ عربوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے جتنے فوج کے بڑے بڑے سردار، فوج کے جو ذمہ سالار ہوتے ہیں، ان لوگوں کو بٹھا کر ایک اجلاس کر لیتے کہ اس کا مقابلہ کیسا کرے۔ کہاں ہیں وہ 54 ممالک کے بادشاہ؟ کہاں ہیں وہ 54 ممالک کے فوج کے بڑے بڑے جو سردار تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ کہاں چلے گئے یہ لوگ؟ کیوں ان کا طرف سے کوئی بیان نہیں آتا؟ اس لیے کہ یہ سائنس میں کمزور ہو گئے، یہ ٹیکنالوجی میں کمزور ہو گئے، یہ ایجوکیشن میں کمزور ہو گئے۔ تو دنیاوی تعلیم میں ہم جب پیچھے ہو جائیں گے، اس کے بھی اثرات آئیں گے، دینی تعلیم میں پیچھے ہو جائیں گے، اس کے بھی اثرات آئیں گے۔ ہم روز مرہ کے کاروبار اور تجارت میں اتنا زیادہ پھنس گئے ہیں، اور جاب، چھوٹا سا جاب، پھر اس میں بھی ٹائم پہ نہیں جانا، کتنے دن اس کے اندر ایبسنٹ ہو جانا، تنخواہوں کا کٹ جانا، مالی تنگدستیاں، پریشانیاں، اور صحت کو سنبھال کر نہیں رکھنا، بیماریوں میں گھر جانا، کئی ایک چیزوں نے ہمیں گھیر کر کس جگہ پر لا کر چھوڑ دیا ہے۔ تو آج یہ امت، آج یہ قوم ایک ایسے جگہ پر آ کر کھڑی ہے جس کے اندر بھوک مری ہے، جس کے اندر تنگدستی ہے، جس کے اندر افلاس لگا ہوا ہے، جس کے اندر سے ڈاکٹرز اور انجینئرز یا پھر سائنٹسٹ نہیں بن کے آتے۔ کوئی ڈیولپمنٹ والا کام، دنیا میں نئی چیز ایجاد کرنے والا کام اس قوم کی طرف سے نہیں آتا، دوسری قوموں کی طرف سے نئے نئے ایجادات آتے ہیں۔ کوئی بھی آپ ٹیکنالوجی میں دیکھیں تو دوسری قوم اگر آگے آتی ہے، اس کے نیچے ہی ہونا پڑے گا۔ جو اس کو نکال رہا ہے، جو اس کو بنا رہا ہے، جو اس کو ایجاد کر رہا ہے، وہ ہمیشہ آگے رہے گا۔ اگر ہتھیار کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یورپ جو ہتھیار 20 سال 30 سال پہلے استعمال کرتا تھا، جو پرانا ہو چکا ہے، جیسے F-16 ہے، اب بیچے گا، ان کے پاس F-35 آ گیا ہے۔ ہتھیار ایک ایسا جہاز جس کے جگہ سے بہت زیادہ بمباری کر سکتے ہیں، تو وہ پرانا جو اب ان کے لیے اتنا اہمیت کا حامل نہیں رہا، وہ عرب ممالک کو، مسلم ممالک کو وہ بیچ کر نیا آ گیا ہے، تو پرانا بڑی قیمت پر نکال دیتے ہیں۔ یہ اسی کو بہت بھاری سمجھتے ہیں۔ کیا یہ ان سے مقابلہ کر سکیں گے کبھی؟ بتائیے مجھے، کیا کبھی اس سے مقابلہ کر سکیں گے؟ ان کا پرانا کمزور قسم کا جو ہتھیار ان کے لیے بڑا بھاری ہے، لیکن اس سے بڑا جو انہوں نے نکال لیا ہے بھاری، اس کے بعد یہ ان سے کبھی بھی نہیں لڑ سکتے۔ یہ کمزور ہے۔ پھر وہ ہتھیار کہاں رکھا ہے، ان کو اس کے ذریعے پورا معلوم رہتا ہے کہ کب یہ ہتھیار کو ہم بم سے اڑا سکتے ہیں، کہاں پر وہ رکھا ہوا ہے، چھپا کر رکھا ہے، زمین کے اندر کہاں رکھا ہے، وہ ساری چیزیں ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی سے پتہ چلتا ہے۔ تو یہ امت اگر پستی کی طرف چلے گئی، زوال کی طرف چلے گئی، تو اس کا اگر آپ براڈ وے میں اگر آپ ریزن دیکھنا چاہیں گے، کیا ریزن ہے کیوں یہ امت اس طرح بدحالی میں آ گئی؟ کہاں وہ شان، کہاں وہ شوکت کہ ایران کے بڑے بڑے شہنشاہ لرزتے تھے، یمن کے اندر اسلام پھیل رہا تھا، ایران کے اندر اسلام پھیلتا تھا، پوری دنیا کے اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ اب جا کر زوال پذیر ہوتے ہوتے دائرہ تنگ ہو گیا اور بالکل
غربت کی حالت میں، قتل و غارت گری کے عالم میں فلسطینی شہید ہو رہے ہیں. کوئی اسلامی ممالک کے اندر اتنی بات کرنے والا ایک مرد مجاہد نہیں ہے جو ان کے بارے میں بات کر سکے. ہر ایک ڈرا ہوا ہے کہ کہیں میری پول نہ کھول دے. واٹس ایپ ہے، پتہ نہیں سوشل میڈیا سے کیا کیا چیزیں ان کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی سے معلوم ہے. ہر بادشاہ اپنی اپنی جگہ ڈرا ہے، چاہے وہ عرب ممالک ہو یا دیگر اسلامی ممالک ہو. تو یہ ساری حالات اگر ہو گئے ہیں تو اس کے اندر قصور ہمارا اپنا ہے. ہمارا تعلق اللہ سے کمزور ہو گیا ہے، ہمارا تعلق قرآن سے کمزور ہو گیا ہے، ہمارا تعلق شریعت محمدیہ پر عمل کرنے میں کمزور ہو گیا ہے. اس کے علاوہ دنیاوی سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی ہم پیچھے رہ گئے. ہمارے بچوں کی پڑھائی دیکھ لیں، ہمارے بچوں کی تعلیمی صلاحیتوں کو دیکھ لیں، یہ بھی بڑی کمزور. اور یہی چلتے چلتے آگے جا کر بچے بڑے ہوں گے تو یہی سلسلہ چلتے چلتے نسل در نسل کمزور اور کمزوری کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. ان چیزوں کو بدلنا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو ذہن بنانا ہوگا کہ ساری قوم کے اندر بھلائی اگر آئے تو اس کے اندر ایک مساوات کا نظام جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ مکمل طور پر صحیح ہو. جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو عطا کیا تھا وہ اس علم کو پھر دوبارہ حاصل کرے. علم کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں، علم کیا ہے، علم کیسے حاصل کرے. اس کے بارے میں فرمایا گیا علم مومن کا کھویا ہوا زیور ہے. علم، میری بات کو یاد رکھ لیں میں نے کیا کہا ہے، علم مومن کا کھویا ہوا زیور ہے، جہاں سے ملے اٹھا لو. آپ کا کوئی ہیرا گم ہو گیا ہے، آپ کا سونے کا بہت بڑا ہار گم ہو گیا ہے تو اب آپ کیا کریں گے؟ نہیں میں وہاں تھا میں نہیں لیتا، وہ کمرے میں تھا نہیں لیتا. نہیں، کسی کمرے میں رہنے تو کسی حال میں رہنے تو آپ وہاں سے اٹھا لیتے. تو یہ علم جو ہوتا ہے وہ مومن کا کھویا ہوا زیور ہے، جس سے آراستہ کر لے گا تو پھر سے شان شوکت اور اس کو طاقت میسر ہوگی. تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے تبدیلی کا ایک نیا ذہن کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. تو اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، اس سے بڑا کوئی اور علم نہیں ہے. تو قرآن کی طرف لوٹنا ہے، علم کی طرف لوٹنا ہے اور پھر دنیاوی تعلیم کی طرف لوٹنا ہے. یہی ایک چیزیں ہیں جو ایک امت کو آگے بڑھائے گی، ورنہ یہ امت پستی اور پیچھے کی طرف چلی جائے گی. جس طرح سے ہمارا صدیوں سے یہ ہوتے ہوتے ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں. تو اب اس کا لائے عمل کیا ہونا چاہیے؟ تو ہر فرد اپنے طور پر اپنے گھر کو بہتر کرے. ہر فرد سے خاندان ہے، خاندان سے بستی ہے، اس بستی سے پورا معاشرہ ہے. ہم اپنے اپنے گھر میں اگر بہتر کر لیں کہ ہمارے گھر میں کوئی ان پڑھ نہ ہو، ہمارے گھر میں کوئی ان پڑھ جاہل قسم کا کوئی باقی نہ رہے، بلکہ ہر ایک کو ایجوکیشن پہنچنا چاہیے، سب کو قرآن پڑھنا آنا چاہیے. کیونکہ ایمان ہمارا قرآن سے جڑا ہوا ہے، ہم قرآن پر ایمان لائے ہیں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ. تو یہی وہ رات ہے جس میں قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. تو اس مقدس ترین رات میں اللہ نے جو قرآن نازل کیا تو ہم اس طرح ذہن بنا لیں کہ میں نے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ. اتنا ٹھنڈے طریقے سے بولنا تو قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز ہے دنیا میں؟ نہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. تو اس قرآن کو سیکھنا ہوگا، تجوید کے ساتھ قرآن کو سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنا وقت قرآن پر لگائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سیکھنے کے عوض میں دنیا میں دعائیں قبول فرماتا ہے، کامیابیاں عطا کر دیتا ہے، قبر میں آسانی عطا کرتا ہے، حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب اور کامران فرما دیتا ہے. تمام چیزیں ملیں گی تو قرآن کے ذریعے ملے گی. پھر ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کی طرف بھی ہمیں بھرپور توجہ دینا ہوگا. مشرکین اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے طریقے سے پڑھا رہے ہیں، ان کے ہاں پڑھائی کا نظام بہترین ہے، لیکن مومن کہلانے والے، مسلمان کہلانے والے پڑھائی کے معاملے میں بہت زیادہ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. چند لوگ ہیں اس مسلمان قوم کے اندر جو پڑھائی کی جگہ کچھ آگے ہوئے، لیکن معاشرے کا ایک بڑا طبقہ، کئی حصے دیکھ لیں تو دو حصے، تین حصے مسلمانوں کے ان پڑھ، کم پڑھے ہوئے، گریجویشن پر کرم یا پھر 10th پر رک گئے یا اس سے بھی پہلے ہی اسکول کی پڑھائی پوری نہیں کرے. تو یہ ساری چیزیں انحطاط ہے، اس سے نکل کر آنا ہے. اور یہ آڈ جاب والا جو معاملہ ہے اس سے بدل کر خود کا ایک اچھا روزگار. ہمیں یہاں پر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ایسی بڑی بڑی جابز نہیں ملیں گی، بڑی جدوجہد کے بعد ملے گی، اتنا آسانی سے نہیں ملے گی جیسی دوسری قوموں کو بڑی تیزی کے ساتھ مل جائے گا. یہ SC ہے مل جائے گا، یہ ST ہے، یہ BC ہے، یعنی الگ الگ ٹرائبس سے ہے، الگ الگ کاسٹ ہے. تو ہندوؤں کے اندر جو الگ الگ کاسٹ ہوتے ہیں، جو الگ الگ طبقے
طبقے ہوتے ہیں ان کے لیے ریزرویشن ہوتا ہے انڈیا میں، اور اس ریزرویشن کے ذریعے وہ بڑی جاب حاصل کر لیتے ہیں، چاہے وہ الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ ہو، ریلوے ڈپارٹمنٹ ہو، یا پھر ایئر فورس ہو، یا پھر وہ کوئی اور محکمہ ہو گورنمنٹ کا، اس میں انہیں جابس مل جاتی ہے کیونکہ وہ اس ٹرائب سے تعلق رکھتے ہیں، اس کاسٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے تمام چیزیں نہیں ہوتی ہے، تو مسلمان کو اوور آل لوگوں کے اندر اپنی پوزیشن بنانے کے لیے تعلیم میں اور بھرپور ہو کر آنا پڑے گا، کیونکہ اس کا مقابلہ پوروں سے ملا کر ہوگا، تب کہیں جا کر وہ چیز کو حاصل کرے گا۔ تو اس کے لیے بڑی محنت اور مشقت ہوگی، اور یہ اچانک شروع کریں گے تو نہیں آئے گا، کم سنی سے شروع کرنا پڑے گا۔ چھوٹے بچے جو ہوں گے وہاں سے شروع کریں گے۔ تو دیکھیں، آپ اگر کوئی ایک بڑی سی چھلانگ لگانا ہے تو ایسے ہی چھلانگ نہیں لگاتے، پیچھے سے دوڑ کر آتے ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط؟ آدمی کو یہاں سے وہاں کودنا ہے، چھلانگ لگانا ہے، تو وہاں سے وہاں تک نہیں کود پائے گا، وہ پہلے سے بھاگتا ہوا آئے گا اور اس کے بعد چھلانگ لگائے گا، تب جا کر وہ کامیاب ہوگا۔ تو ایسے ہی اگر جوانی میں کامیاب ہونا ہے تو پھر بچپنا اس کا لاٹھوری میں نہیں گزرنا چاہیے، بچپنا اس کا اسکول سے مدرسے سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا بچپن اچھا ہو، وہ ہر کلاس میں کامیاب ہوتا رہا ہو، وہ ٹیوشن بھی صحیح طور پہ پڑھتا ہو، وہ قرآن بھی پڑھتا ہو، وہ پھر دینیات کو بھی پڑھ رہا ہو، دنیاوی تعلیم کو بھی پڑھ رہا ہو، اور وہ ہر سبجیکٹ میں پڑھ رہا ہو۔ وہ انگلش میں کمزور ہے، میتھس میں کمزور ہے، سائنس نہیں پڑھ سکتا، اس میں فیل ہو جاتا، نہیں، ہر طریقے سے دوڑ پوری ہوگی۔ اب جو چھلانگ لگائے گا تو وہ کامیابی کی طرف لے کر جائے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنی نسلوں کی طرف توجہ کرنا ہوگا۔ جو گزر گیا وہ گزران ہے، اس کے اوپر کچھ رونے سے حاصل نہیں ہوگا۔ جو چلا گیا وہ وقت چلا گیا، اب جو موجود ہے یہی ہمارے پاس ہے، آگے کا وقت ہمیں نہیں معلوم کیسا آنے والا ہے۔ ہند کے حالات آپ سے پوشیدہ بھی نہیں ہے۔ ہماری جائیدادوں کو چھیننے کے لیے، وقف کی املاک کو چھیننے کے لیے مشرکین نے حملہ کر دیا ہے، مشرکین نے ہم پر حملہ کر دیا ہے، ہماری شریعت کے اوپر حملہ، ہمارے معاملات کے اوپر حملہ، ہماری مساجد، ہماری دینی درگاہ، یہ ساری چیزیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور ہم ڈیفنس کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ہم جلسے جلوس کر کے اس معاملے کو کنٹرول کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہے۔ NRC آیا، CAA آیا، اس کے بعد یہ آیا، پھر یہ آیا، اتنے معاملات میں، غربت میں ہر طریقے سے الجھایا گیا ہے، اتنا الجھایا گیا ہے کہ آدمی کو سنبھلنے نہیں دیا جا رہا ہے کہ کون سی سمت سے جنگ کرنا ہے۔ ادھر پھر ادھر سے حملہ، ادھر دیکھے ادھر سے حملہ، وہ مسجد شہید ہوئی، وہ درگاہ کے اوپر حملہ ہو گیا، یہاں پر موب لنچنگ ہو گئی، ارے وہاں پر جائیداد چھین لی جا رہی ہے، ارے یہاں پر یہ ساری کی ساری روڈ نکال کر مسجد کو ہٹا دیا جا رہا ہے۔ مطلب کتنے کتنے مشکلات کے اندر ہے۔ تو اس وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک کام، اللہ سے لو لگا کر اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ تمام کام بنیں گے اللہ کی رحمت سے بنیں گے۔ تو اللہ سے اپنا تعلق مضبوط ہو جائے تو یہ دنیا والے ہمیں تکلیف دینے میں نہیں کامیاب ہو سکیں گے۔ اس کے لیے ایک کام یہ، اور دوسرا ہماری اپنی تیاری ہو، ہماری اپنی خود کی تیاری ہو ہر چیز کے اعتبار سے، کہ ہمیں پڑھائی کے اعتبار سے ہو، صلاحیت کے اعتبار سے ہو، صحت کے اعتبار سے ہو، تو ہمیں اپنی صحت کو نہیں گنوانا ہے، ہمیں اپنی صحت کو نہیں گنوانا ہے، ہمیں اپنی تعلیمی معیار کو نہیں گرنے دینا ہے، ہمارے اپنے اخلاق کو نہیں گرنے دینا ہے، اور اس قوم کو ابھار لانا ہے۔ اچھے اخلاق کے ذریعے دوسری قوم پر غالب آ سکتے ہیں۔ دعوت اور تبلیغ کا کام کیسے کیا ہے غریب نواز نے؟ اپنے اخلاق کو پیش کیا، اپنے کردار کو پیش کیا، لوگ دیکھ دیکھ کر مسلمان ہوتے گئے کہ ان کے اخلاق کتنے اچھے۔ تو ہمارا اخلاقی معیار بلند ہو، ہمارا تعلیمی معیار بلند ہو، ہماری صلاحیتوں میں اضافہ ہو، اس کے لیے ایک اچھا انداز اختیار کرنا پڑے گا۔ اپنے گھر کے بچے پر توجہ دیں کہ وہ بچے کی تعلیمی صلاحیت کہیں خراب تو نہیں ہو رہی، وہ ایجوکیشن کے اعتبار سے کہیں کمزور تو نہیں پڑ رہا، وہ مسلسل ایک سبجیکٹ میں فیل ہو رہا ہے، تو ہم اس کا رزلٹ کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم اس کے اندر نظر انداز کیوں کر رہے ہیں، ہم اس کے ٹیوشن کی طرف توجہ کیوں نہیں دے رہے ہیں، ہم اس کی پڑھائی کے اوپر جا کر اسکول مینجمنٹ سے بات کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں۔ اگر کوئی اسکول کے اندر بچہ اچھے مارکس لا بھی رہا ہے تب بھی یہ غور کریں کیا وہ اچھی طریقے سے انگلش میں بات کرتا ہے۔ انگلش میڈیم اسکول ہے اور وہ لوگ 50,000 روپے بچوں سے فیس لے رہے ہیں، تو پھر کیا انگلش اس حد سے وہ بات کر سکتا ہے بچہ؟ نہیں، وہاں پر خود میڈم ہی وہاں پر بات اردو میں کرنے والی ہے، وہاں کے پڑھانے والے خود اردو میں بات کرنے والے ہیں، پھر انگلش میڈیم لگا دیا ہے بورڈ پر، اور وہ خود نہیں جانتے انگلش اچھی طریقے سے پڑھانا، اور وہ کلاس کے اندر خود بات کرتے وقت وہ لوکل لینگویج میں بات کر رہے ہیں۔ تو بتائیے فیس کون سا اسکول کے نام پر لیے تھے؟ بھاری تعلیم دینے کے نام پر لیے،
لیکن وہ تعلیم نہیں دیے. پھر کیا دیے؟ مارکس دے کر خوش کر دیے. تو یہ بیوقوف بنانا ہوا. مارکس بچوں کو دے کر ماں باپ کو بیوقوف بنا کر ان سے ہر مہینہ فیس وصول کر رہے ہیں, اور ماں باپ خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارا بچے کو اتنے مارکس آ گئے, اتنے مارکس آ گئے, اتنے مارکس آ گئے. تو وہ مارکس کون دے رہا ہے؟ آپ جس کو فیس دے رہے ہیں وہ آپ کو مارکس دے رہے ہیں. اگر وہ تعلیم دیتے تو اچھی حالت ہوتی تھی. تو ایجوکیشن نہیں دے رہے ہیں. پہلے بولا جاتا تھا ایجوکیشن بک رہا ہے, لیکن اب ایجوکیشن بھی نہیں بک رہا ہے, اب صرف مارکس بک رہے ہیں, ایجوکیشن بھی نہیں بک رہا ہے. تو اتنے برے حالات سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں. تو اپنے گھروں کا جائزہ لے کر ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحمت کی نظر فرمائے, کیونکہ قوموں کا عروج اور قوموں کا زوال یہ دونوں چیزیں ایک علم کے ذریعے ہوتا ہے. کوئی بھی امت اوپر کو اٹھے گی, کوئی بھی قوم نیچے کو گرے گی, زوال میں جائے گی, تو وہ علم کے ذریعے ہوگی. اور اتنا بھی یاد رکھ لیں کہ جو شکار کے جانور ہوتے ہیں, جو شکار کرنے کے لیے جانور کو چھوڑتے ہیں, تو ایک ہوتا ہے کلب معلم, یعنی سیکھا ہوا ایک کتا. جب کسی جانور کے شکار کے لیے کتے کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں, وہ ٹرین ہوتا ہے. وہ بولیے کیا ہوتا ہے؟ ٹرین ہوتا ہے. تو حدیث پاک میں ہے کہ اس کا جو جانور نے جو شکار کیا وہ گوشت حلال ہے. تو کون سا جانور کا گوشت؟ وہ جو کتا سیکھا ہوا ہے, قلب معلم جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, وہ کتا جو سیکھا ہوا ہے, قلب معلم ہے, سیکھا ہوا شکار کا کتا, جب وہ اس کو چھوڑا جاتا ہے تو وہ جا کر پکڑ لیتا ہے ایک اپنے شکار کو. یعنی وہ کسی ہرن کو پکڑ لے, بارہ سنگا کو پکڑ لے, تو بڑی تیز رفتاری میں جا کر اس کا شکار کرتا ہے. تو وہ جو جانور نے پکڑا اس کا گوشت حلال ہو گیا, کیونکہ وہ شکار سیکھا ہوا ہے. اور دوسرے اگر کتے نے جو بغیر سیکھا ہوا ہے, اس نے اگر کسی جانور پر حملہ کیا اور اس کو پھاڑ دیا, اس کا گوشت مردار ہے. فرق دیکھ لیجئے دونوں میں. سیکھا ہوا کتا, بغیر سیکھا ہوا کتا, اس کا گوشت مردار, اور سیکھا ہوا کتا قلب معلم, اس کا شکار حلال. بارہ سنگا ہے, ہرن ہے, خرگوش ہے, یا کوئی بھی جانور جس کا کھانا حلال ہے, اس کا شکار کرتے ہیں, کتے کو چھوڑتے ہیں نا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں اس کو, تو وہ جاتا ہے, جا کر اس کو پکڑتا ہے, تو وہ گوشت حلال ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں کا فرق اس لیے کیونکہ اس نے سیکھا, اس نے نہیں سیکھا. علم کو سیکھنا اتنا ضروری ہے کہ جنگ بدر جو اسلام اور کفر کا سب سے بڑا معرکہ, کفر آ کر ٹکرا رہا ہے اسلام سے, اللہ کے نبی علیہ السلام بدر کے میدان میں آئے, جنگ ہوئی, اور جنگ میں کافر مارے گئے, بھاگ گئے, کچھ گرفتار ہوئے. تو جو لوگ گرفتار ہوئے ان کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کو ایک ایک کو رہا کریں گے, اس شرط پر کہ وہ ہمارے مدینے کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں گے. آپ غور کریں کس بنیاد پر چھوڑا جا رہا ہے ان مشرکین کو, کہ ان سے کیا لیا جائے گا؟ وہ ہمارے بچوں کو تعلیم دے, مدینے کے بچوں میں علم کو لے کر آئے. لکھنا بڑا مشکل ہوتا تھا اس زمانے میں, سینکڑوں میں کوئی ایک آدمی دو آدمی لکھنا جانتے تھے. تو وہ مکے کے مشرک لکھنا پڑھنا جانتے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام مدینے کے انصار کے بچوں کو اور مکہ کے جو بچے مہاجرین کے بچے آئے ہوئے ہیں مدینہ منورہ میں, ان کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ تو تمہیں ہم آزاد کریں گے. اس طریقے سے انہیں آزاد کیا گیا. جو مکے کے مشرک مدینے پہ حملہ کرے, بدر میں پکڑے گئے, انہیں آزادی کیسے ملی؟ وہ کافروں کو اس طرح سے ملی کہ وہ ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے, اور پھر وہ آزاد ہو گئے. تو کتنی اہمیت کا حامل ہے, ورنہ ان کی تو گردن ماری جاتی تھی. وہ تو ہمیں قتل کرنے کے لیے آئے تھے, وہ تو مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آئے تھے مکے کے اندر سے نکل کر. لیکن انہیں اس لیے آزاد کیا گیا کہ ہم اسے ایک بڑی چیز وصول کریں گے, وہ تھی تعلیم, وہ تھا ایجوکیشن, وہ تھا قلم کی طاقت. تو قلم کو طاقت ان سے حاصل کی گئی, اور اس طرح سے اپنے بچوں کو, مدینے کے بچوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے لکھنا سکھایا, پڑھنا سکھایا. ایسے مہربان, ایسے شفیق آقا جو امت کے لیے تعلیم کی اہمیت کو سمجھا رہے ہیں, اور ایسے مشرکوں کو, کافروں کو بھی آزاد کرتے ہوئے ایجوکیشن کی بنیاد پر انہیں رہائی دے رہے ہیں. تو ہم اس کو سمجھ لیں کہ تعلیم کا حاصل کرنا, بچوں کا پڑھنا کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم سے لگاؤ عطا فرمائے, علم سیکھنے, سکھانے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وصلی